بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ پچھلے دنوں درود پاک کی کتاب فضائل درود پڑھ رہی تھی میں، تو اس میں یہ چیز نقل تھی کہ جو شخص بھی جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز کے بعد باوضو ایک پرچے پر محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ 35 مرتبہ لکھے گا، یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد باوضو لکھنا ہے اور صرف ایک بار لکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر جمعے لکھنا ہوگا۔ تو بس کسی بھی ایک جمعے کو آپ نے اس طریقے سے باوضو ہو کر 35 مرتبہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ لکھ لینا ہے، اور پھر اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، یعنی اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اپنے والیٹ میں رکھ لیں، فیمیل ہیں تو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جو پاک صاف ہو، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لکھنے والے کو بہت انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسے طاقت و قوت عطا فرمائے گا۔ اب طاقت و قوت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسی طاقت دے گا جس سے آپ لوگوں پر حکومت کریں گے، آپ کو روحانی طاقت دے گا، کیونکہ شیاطین ہمارے دل میں وساوس ڈالتے ہیں، ہمیں ایسے وسوسوں میں ڈالتے ہیں جس سے ہم نیک عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں اتنے سارے ایکسپیرینسز میرے پاس آتے ہیں، اتنے سارے لوگ جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم درود شریف جب پڑھتے ہیں تو یہ خیال دماغ میں آتے ہیں، اس طریقے کے وسوسے آتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور پھر ہم سے درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ تو آپ شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے ان کلمات کی برکت سے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی میں تمام طاقت پوشیدہ ہے، تمام روحانیت پوشیدہ ہے۔ تو جو شخص اس نام کو لکھے گا تو اسے یہ برکت ملے گی کہ وہ شیاطین سے، ان کے وسوسوں سے اور گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور اسے برکتیں عطا ہوں گی۔ اب برکتیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ برکت ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مطلب برکت ایسا نہیں کہ صرف مال کی برکت ہوگی، اعمال کی بھی برکت ہوگی، وقت میں ایسی برکت ہوگی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر لیے جائیں گے، روحانیت میں برکت ہوگی، اور ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کا خود بخود دل چاہے گا میں یہ بھی پڑھ لوں۔ اعمال کی برکت، وقت کی برکت، مال کی برکت، سوچوں کی برکتیں عطا ہوں گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو ایسا نفع ملے گا۔ اور پھر اگر کوئی شخص جس نے اس پرچے پر لکھ لیا محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے ان کلمات کو غور سے دیکھتے ہوئے چند مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف چند مرتبہ پڑھنا ہے، تعداد فکس نہیں ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہیں، اور کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہوئے، تو فضائل درود شریف کتاب میں لکھا ہے کہ اسے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو کتنا بڑا یہ سوچیں کہ عمل ہے، یعنی کہ عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن فیض کتنا بڑا ہے کہ آپ کو کثرت سے زیارت ہو۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ نعمتوں کی سردار ہے کہ جسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے اس کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے اعمال سدھر جاتے ہیں، اس کا دل بدل جاتا ہے۔ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں، یہ ہماری کوششوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ بعض اوقات لوگ بہت کوششیں کرتے ہیں، بہت اعمال کرتے ہیں، بہت پڑھائیاں کرتے ہیں، پھر بھی انہیں یہ نعمت نہیں ملتی، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ تو اس کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ پھر انہی کلمات کو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھ لے تو اسے بہت برکتیں ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ جادو جنات اثرات سے نجات ملے گی اگر اس پر ہیں، نہیں تو جادو جنات اثرات شریر شیاطین سے اور حادثوں مصیبت سے اس کی حفاظت رہے گی۔ اور آج کے دور میں یہ چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں، ہر دوسرا شخص ان چیزوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی نظر بد کا شکار ہے، کوئی جادو جنات کے اثرات کا شکار ہے، کوئی شیاطین کے ڈسا ہوا ہے، کسی کو حادثوں اور مصیبتوں نے توڑ رکھا ہے۔ تو اگر ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھ لیں، ہارڈلی 2 منٹس لگیں گے، لیکن جب آپ پڑھیں نا اور محمد الرسول اللہ پڑھیں تو اپنی آنکھیں چکا لیں اور دل سے پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں جب آپ کا دل آپ کا زبان کا ساتھ دے گا نا تو پھر بہت فیض ملے گا۔ ابھی جب میں نے کچھ دنوں پہلے یہ فضائل درود شریف میں پڑھا تو میں نے خود یہ عمل کرنا شروع کیا، میری کمر میں تکلیف رہتی ہے، تو اللہ کا شکر ہے جب میں نماز کے بعد 35 مرتبہ اسے پڑھ کر اپنی کمر پہ دم کرتی ہوں تو میرے درد میں بہت آرام آ جاتا ہے۔ تو اگر جادو جنات اثرات ہیں، کسی قسم کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس بیماری میں شفا عطا کرے گا، جادو جنات اثرات کے وار خالی کر دے گا، اور آپ کی حفاظت رہے گی حادثوں مصیبتوں سے بھی، شیاطین سے بھی۔ دوسرا یہ کہ رزق میں بھی برکت ہوگی اس سے۔ بہت سارے لوگوں کا ایسے مشاہدات ہیں کہ ہم نے جب اسے لکھ کر اپنی جیب میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر وسعت کے دروازے کھول دیے، ہمارے مال میں برکت ہونے لگی، ہماری جیب کبھی خالی نہیں ہوئی۔ برکت ایک بہت عجیب چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ مال میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ لکھ کر اپنی پاکٹ میں رکھا تو ہماری جیب خالی نہیں ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے نظام بنائے کہ ہمارا مال بڑھتا ہی رہا۔ دوسرا ساتھ ساتھ یہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکتا ہو، چاہتا ہو کہ تہجد کی نماز ادا کرے اور نہ اٹھ پا رہا ہو، تو رات کو سونے سے پہلے 35 مرتبہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئے کہ اللہ اپنے محبوب کے اس نام مبارک کے صدقے سے، ان کلمات کی صدقے سے مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دینا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلے گی، کیونکہ جو ہمارا درود پاک ہوتا ہے، جو کلمات ہوتے ہیں، اس سے نورانی اور نیک مخلوقات اٹیچ ہوتی ہیں، اور پھر جب ہم ان کو پڑھ کر ان کے وسیلے سے اللہ سے کوئی حاجت مانگتے ہیں تو وہ نورانی مخلوقات بھی ہمارے لیے دعا گو ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اس کو پڑھ کر تہجد کی نماز کے اٹھنے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تہجد میں اٹھیں گے اور بہت اچھی نماز ادا ہوگی، بہت اچھی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جن کو بھی تہجد میں اٹھنے کا شوق ہے اور اٹھ نہیں پاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے، تو ان کلمات کو 35 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کر سوئیں اور اللہ سے تہجد میں اٹھنے کی دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تہجد کی توفیق مل جائے گی۔ ساتھ ساتھ اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں بیماریاں ہیں یا جادو جنات اثرات کے وار ہیں اور آپ کو صاف پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں، تو جمعے کی نماز کے بعد آپ جب باوضو ہو کر 35 مرتبہ یہ کلمات کاغذ پہ لکھیں تو اس کاغذ کو پانی میں ڈال دیں اور پھر وہی پانی پورا گھر پئیں۔ تو جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، یعنی جادو جنات اثرات کی وجہ سے کوئی بیماری ہو، تو انشاءاللہ اس بیماری میں شفا ملے گی۔ اگر آپ کی بہت زیادہ تکلیف ہے تو آپ پورا دن یہی پانی پئیں اور ہر نماز کے بعد 35 مرتبہ پڑھ کر اپنے مرض کی جگہ پر دم کریں، اور ایک ہی دفعہ لکھنا ہے، وہ لکھ کر آپ نے پانی میں ڈال دیا اور اسی پانی کو آپ پیتے رہیے اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اگر کوئی شخص نہیں لکھ سکتا تو آپ اس کی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہیں لکھ سکتے اور چاہتے ہیں کہ انہیں بھی برکتیں ملیں، تو آپ باوضو ہو کر ان کے لیے لکھ کر ان کو یہ پیپر دے دیں کہ وہ یہ پیپر اپنے پاس رکھیں، فجر کے بعد دیکھیں اور درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی اپنے والیٹ وغیرہ میں رکھیں، تو انشاءاللہ رزق و مال میں بھی برکت ہوگی۔ اور آپ جب یہ کام دوسرے کے لیے کریں گے تو آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا اور اس بندے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کلمات کو لکھ کر فیمیل وغیرہ جو ہیں وہ جس جگہ گھر میں پیسے رکھتی ہیں وہاں پر یہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے مال میں بھی برکت ہوگی، ان الفاظ اور کلمات کی برکت سے ان کے مال میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ تو ساری بات یقین کی ہے، یقین سے پڑھیے، پڑھنے کی بہت فضائل و برکات ہیں، چھوٹے سے مختصر سے کلمات ہیں، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، لیکن اس کی بہت برکات ہیں۔ قرآن پاک میں یہ نام مبارک موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، اسم مبارک ہر خیر کا جامع ہے، اس میں ہر خیر موجود ہے، اس میں ہر برکت موجود ہے، اس میں خزانے موجود ہیں، تو جو اسے پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی ان خزانوں کو پا لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی اور زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اور کئی بزرگان دین کا تو یہاں تک قول ہے کہ اگر کوئی شخص اسے لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے اور اسے پڑھتا ہے اور اسے فیض نہ ملے تو پھر اس شخص میں کمی ہے، اس شخص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی ہے، یعنی اس شخص سے کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک نہیں پہنچ پا رہا، تو وہ اپنے اندر اخلاص اور محبت پیدا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، گناہوں سے بچیں اور پھر دیکھیں ان کلمات کی برکت اپنی زندگی میں۔ ان کلمات کی برکت سے نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، رحمت کی نگاہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے وہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز کے بعد لازمی لکھ لیجئے گا اور ہر نماز کے بعد 35 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جس نیت سے پڑھیں گے اس نیت میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، وہ کام بنے گا۔ بیماری کی نیت سے پڑھیں گے تو شفا ملے گی، جادو جنات اثرات سے بچنے کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی، جادو جنات اثرات میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی۔ اگر مالی تنگی پریشانی ہے اس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رزق و مال میں برکت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے پناہ محبت عطا ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ برکتیں عطا فرمائے جو درج ذیل ہیں، جو ہم نے سنی، جو ہم نے پڑھی، اور اپنی شایان شان اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔